تو یہ آپ جیسے بتا رہے ہیں تو آپ اس صوبے میں رہتے ہیں، اس صوبے کے چیف منسٹر تو ایکسیسیبل ہیں، ایک سیاسی جو پارٹی ہے وہ پچھلے 16 سال سے رول کر رہی ہے، یقیناً آپ کے رابطے بھی ہوں گے۔ گورنر سندھ آج کل بہت متحرک ہیں، عوامی گورنر کا انہیں خطاب ملا ہوا ہے، یہاں پر اس شہر کی جو ہے وہ جو تعمیراتی انڈسٹری کے لوگ پریشان ہیں، کوئی آپ کسی تک اپروچ یا آپ کو کوئی اپروچ نہیں کرتا کہ آپ پریشان ہیں، آئیے ہم آپ کا مسئلہ حل کر دیں؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری ذمہ داری کیا ہے۔ صحیح ہے، میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں زبانی کلامی باتیں نہیں کروں۔ ٹھیک ہے۔ یہ میں لکھ کے چیف منسٹر صاحب کو دے چکا ہوں۔ کب دیا آپ نے؟ میں نے بولا نا، میں 1 اکتوبر کو آیا ہوں۔ صحیح ہے۔ اس کے دوران میں 8 سے 9 کمپلینیں بھیج چکا ہوں۔ 8 سے 9 کمپلینیں بھیج چکے ہیں آپ چیف منسٹر صاحب کو 1 مہینے کے دوران؟ جی، اور اس میں ایویڈنس بھی سب لگا کے بھیجا ہوں۔ صحیح ہے۔ میں صرف چیف منسٹر کو نہیں بھیجا، میں نے چیف سیکرٹری کو بھی بھیجے ہیں، ٹھیک ہے، کمشنر کو بھی بھیجے ہیں، اور کمانڈر آفس بھی بھیجے ہیں، صحیح ہے، ڈی جی رینجر آفس بھی بھیجے ہیں، تمام لوگوں اور سے میں سیکھیں۔ نے ہمارے کیا بولتے ہیں ایس آئی میں بھی بھیجے ہیں، صحیح ہے۔ میں نے جنرل عاصم منیر صاحب کو بھی بھیجا ہے۔ آپ نے آرمی چیف صاحب کو بھی شکایت لگا دی ہے؟ اس میں شکایت کیا ہے؟ سچ بولنا اگر شکایت ہے تو آپ شکایت کہہ لیں۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں ہے کہ آپ نے آرمی چیف صاحب کو شکایت لگا دی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان سے، سندھ سے، کراچی سے کاروباری آدمی اپنا پیسہ باہر نکال رہا ہے اور وہ مزید انویسٹ نہیں کر رہا ہے، تو جو بھی ڈیسیجن میکر ہیں ان کے لیے بہت پریشانی کی بات ہے۔ صحیح ہے۔ یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیے نا، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بات ہم جب جاتے ہیں، خدا نہ خواستہ جس کا پلاٹ قبضہ ہوتا ہے وہ محفل میں بیٹھتا ہے، 25 لوگوں کو بولتا ہے، اچھا، وہ 25-250 کو بولتے ہیں، صحیح ہے، وہ 250-2500 کو بولتے ہیں۔ سو میں نے تو میرے خیال میں سوائے جو بائیڈن کے سب کو خط لکھ دیا ہے، اور میں انتظار کر رہا ہوں کہ مجھے کیا فیڈ بیک ملتا ہے۔ دیکھیے، میرا فرض یہ بنتا ہے میں حقیقت ان لوگوں تک پہنچاؤں جو ڈیسیجن لے سکیں، اور ان کو سینسٹائز کروں کہ کیا حالات ہیں، کیا سینٹیمنٹس ہیں، کیا نرو ہے۔ آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو میں چیئرمین اس لیے نہیں الیکٹ ہوا ہوں کہ چائے پیوں، بسکٹ کھاؤں اور تصویریں لوں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ اس ملک کی بہتری کے لیے، اور میں یہ بھی کہتا ہوں ہر جگہ کہ آئی ڈو ناٹ ریپرزینٹ دی اینجلز ایسوسیشن آف پاکستان۔ ہم میں بھی اچھے برے لوگ ہوں گے جیسے ہر ادارے میں ہوتے ہیں۔ جی بالکل ایسا۔ ہاویور، اگر اس وقت ایک بہت ٹف کمپٹیشن ان لوگوں کو دبئی سے ہے جو بلینز آف روپیز لگا کے کام کرتے ہیں ریئل اسٹیٹ کا۔ دیکھیے، یہاں ہم کام کرتے ہیں تو 60% انکم پہ ٹیکس ہے، دبئی میں 9% ہے۔ صحیح ہے۔ ہم وہاں کام کرتے ہیں دبئی میں تو ٹائٹل سیکیور ہے۔ صحیح ہے۔ پاکستان میں ٹائٹل کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کب کوئی چھڑ دے قبضہ کر لے۔ جب ہم یہاں کام کرتے ہیں، دبئی میں کام کرتے ہیں، ہمارے پہ 0% کیپٹل گین ٹیکس ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہمارے پہ 29% کیپٹل گین ٹیکس ہے۔ ٹھیک ہے۔ جب ہم پاکستان میں کام کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ڈی ویلیویشن کو۔ ٹھیک ہے۔ وہاں پر تو پیرٹی فکس ہے ڈالر درہم کی۔ ٹھیک ہے۔ جب ہم یہاں کام کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کسٹمر کون ہے۔ کسٹمر ہمارے پاس پاکستانی اور ایکسپیکٹریٹ پاکستانی۔ ٹھیک ہے۔ وہاں ہمارے پاس دنیا کا کسٹمر ہے۔ ٹھیک ہے۔ جب ہم دبئی میں کام کرتے ہیں تو ورلڈ کلاس انفراسٹرکچر ہے۔ آپ کو یہاں کا انفراسٹرکچر کا خدمت بھی ایک طریقے سے ہو رہی ہے۔ تو بات سمپل یہ ہے کہ ہمارے آبا اجداد کی قبریں یہاں ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم یہاں سے جائیں، بٹ اگر کسی کو بھی آپ دیوار سے لگا دیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کو انصاف نہیں دیں گے، اس کو کاروباری مواقع ایکول اپارچونیٹیز آف بزنس نہیں دیں گے، ٹھیک ہے، جو کہ انشرائنڈ ان دی کانسٹیٹیوشن ہے، تو پھر آپ اس سے گلہ کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ ٹھیک ہے۔ آج نہ صرف پاکستان سے پیسہ جا رہا ہے باہر، انویسٹر جا رہا ہے، انٹرپرینیور بھی جا رہا ہے۔ دیکھیں، انٹرپرینیور بننے میں 25 سال لگتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، بالکل۔ آج ہمارے یہاں پراپرٹی ٹرانسفر کرنے میں 16% ٹیکس ہے، چارجز ہیں، دبئی میں 4% ہے، اور نان فائلر پہ 34%۔ اچھا، اس پہ میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا۔ پچھلے دنوں آپ کی وفاقی وزیر خزانہ صاحب سے ملاقات ہوئی، کیا ایسے مطالبات آپ کے منظور نہیں ہوئے کہ آپ کورٹ ہی چلے گئے، اور وہاں پر آپ نے کیا مطالبہ رکھا ہے، تھوڑا سا بتائیں
ٹیکس کے معاملے میں بھی کوئی شکایات ہیں آپ کی؟ دیکھیں بات یہ کہ سب سے پہلے میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا ہمارے فائنانس منسٹر صاحب کو اور زیب صاحب کو. وہ کارپوریٹ سیکٹر سے ہیں ویسے تو. چیئرمین ہمارے ایف بی آر کو. صحیح ہے. اور اسٹیٹ منسٹر علی پرویز صاحب کو. صحیح ہے. ایک گیپ تھا انڈسٹری میں اور رولنگ ایلیٹ میں کہ ہماری ان سے ملاقات نہیں ہو رہی تھی پچھلے 1.5-2 سال سے. انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. 1 تاریخ کو ہم آئے, 2 تاریخ کو انہوں نے بلایا ہمیں اور 3 گھنٹے کی پیشنٹ ہیئرنگ دی. کیا بات ہوئی؟ بہت ساری باتیں ہوئی اور ہم نے ان کو کہا کہ یہی میں نے جو آپ کو فگرز شیئر کیے. سو انہوں نے اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ زیادہ ٹیکس ہو گیا ہے, بٹ انہوں نے ساتھ ہمیں یہ بھی بتایا کہ دیکھیے پاکستان کی فائنینشیل حالات آپ کے سامنے ہیں اینڈ وی آر ان این IMF پروگرام. صحیح ہے. سو ہمارے لیے وہ اس وقت پاکستان کے سروائیول کے لیے پریورٹی ہے. صحیح ہے. تو آپ ہمارے ساتھ تعاون کیجیے, کاروبار کیجیے, ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. اور جو بیسٹ آؤٹ کم تھا اس میٹنگ کا, انہوں نے کہا کہ ہر 1-1.5 مہینے میں ہم ملتے رہیں گے تاکہ ہم کو بجٹ کے وقت جا کے تیاری نہیں کرنی پڑے. تو میں اس بات کو ان کی بہت پازیٹیولی لیتا ہوں اور میں نے ان سے یہ کہا کہ سر ہمیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کریں کام تو آپ ہمیں ایک 10-15 سال کی پالیسی دے دیں. حکومت کوئی بھی آئے, کوئی بھی جائے. دیکھیں یہ کیپٹل انٹینسو کام ہے, یہ کوئی لاکھوں کا کام نہیں ہے, ایک کروڑوں کا کام بھی نہیں رہا ہے. ایک پلاٹ بھی بنتا ہے نا تو وہ پلاٹ کی قیمت 2-5 ارب روپے ہوتی ہے. سو آپ ہمیں پالیسی دیتے, یہ یقین دہانی کروا دیں کہ وہ پالیسی کنٹینیو ہوگی اور وہ پالیسی اسٹیک ہولڈر سے مل کے بنائیں. ٹھیک ہے. اچھا اب ایک اور معاملہ ہے, عام آدمی کی بات کرتے ہیں. جائیداد کی قیمتیں جو ہیں, زمینوں کی قیمتیں جو ہے اب آسمانوں کو چھو رہی ہیں. کنسٹرکشن کاسٹ بھی بہت اوپر چلی گئی ہے. یہ عام آدمی کا اپنا گھر بنانے کا خواب کیسے پورا ہوگا؟ بطور انڈسٹری اسٹیک ہولڈر آپ کیا سوچتے ہیں, سمجھتے ہیں ایک عام آدمی, تنخواہ دار آدمی آج گھر کیسے بنائے گا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ عام آدمی کا گھر بننے کے لیے آسان اقساط پہ قرضے دینے پڑیں گے, منیمم فائنینشیل کاسٹ پہ. عام آدمی کو اگر آپ اونرشپ دینا چاہتے ہیں تو اسٹیٹ نے اپنا لینڈ مناسب قیمت پہ دینا پڑے گا. اچھا, یہ نہیں ہو سکتا کہ میں منسٹر ہوں اور میں بورڈ آف ریونیو ہوں, چلیے یوں کہہ لیں, ایک لینڈ جو آفیشلی 1,000 روپے اسکوائر یارڈ پہ بکتا ہے, صحیح ہے, وہ بلڈر کے پاس آتا ہے 50,000 یا لاکھ روپے اسکوائر فٹ پہ. اچھا, تو وہ جو اتنا بڑا گیپ ہے وہ کون لے جاتا ہے؟ جبکہ قانون یہ کہتا ہے کہ بورڈ آف ریونیو اپنی 120 گز سے اوپر کی زمین, کمرشل زمین صرف آکشن کر سکتی ہے. اچھا, اور کمال ہے 1947 سے ایک آکشن نہیں ہوا اس ملک میں, اس صوبے میں. کمال نہیں, سرکاری زمین کا ایک آکشن بھی نہیں ہوا, ایک آکشن بورڈ آف ریونیو نے نہیں کیا 1947 آنورڈس, جو کہ قانون کہتا ہے. صحیح ہے. اگر ہمیں مناسب قیمت پہ لینڈ ملے گا تو وہ ہم پاس آن کریں گے. صحیح ہے. ٹھیک ہے, نہیں مل رہا ہے لینڈ, ایک بات. اچھا, دوسری بات جیسے میں نے کہا کہ آسان اقساط پہ, انٹرسٹ پہ کم آپ کو ان کو قرضے دینے پڑیں گے. تیسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ آپ کو ریئل انکم ایک عام پاکستانی کی بڑھانی پڑے گی. دیکھیں وہ تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر آپ ریئل انکم نہیں بڑھائیں گے اور ایک عام آدمی کی تنخواہ, میں عام آدمی نہیں کہتا ہوں, میں ایک اچھے آدمی کی تنخواہ 2 لاکھ روپے ہے, وہ بھی آج گھر نہیں لے سکتا ہے. سو عام آدمی تو آج شاید 50,000 روپے کماتا ہوگا, 80% آدمی پاکستانی, وہ تو آپ چھوڑ ہی دیں. اچھا, آپ کی بات سے مجھے ایک سوال سمجھ آتا ہے کہ آپ سے کبھی, چونکہ آپ لوگ اسٹیک ہولڈر ہیں اور اس کام میں مہارت رکھتے ہیں, کبھی صوبائی حکومت نے کبھی نہیں انٹیکٹ کیا کہ جی چلیں ہم آپ کے لیے, پبلک کے لیے لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم بنانا چاہتے ہیں, یہ جو آپ والی جو تجویز دی, کبھی آفیشلی یہ تجویز کبھی سامنے نہیں آئی؟ دیکھیے ہم نے تجویز لکھ کے دی. آپ نے لکھ کے دی؟ ہم نے لکھ کے دی اور ہم انگیج بھی ہوئے. اور ناٹ اونلی صوبائی حکومت, چونکہ آباد ریپرزینٹ کرتی ہے پورے پاکستان کو, سندھ میں بھی ہے, پنجاب میں بھی ہے, KPK میں بھی ہے, بلوچستان میں بھی ہے, گلگت بلتستان میں بھی ہے. سو ہم نے یہ لکھ کے دی اور ہم 5-6 سال اس پہ کام کرتے رہے, پر کوئی خاطر خواہ نتیجہ حاصل نہیں ہوا. ہیونگ سیڈ سو, میں آنے سے 1 ہفتے پہلے آپ کے
ایس این میں سعید غنی صاحب سے بہت اطمینان سے میری ان کی ملاقات ہوئی. اچھا اور میں نے سعید غنی صاحب کو وہی فگرز شیئر کیے جو آپ کو کیے, صحیح, اور اپنا کنسرن بھی شو کیا. میں نے کہا سعید بھائی یہ لوگ نکل جائیں گے, اور پیسہ اور پانی اپنا راستہ خود بناتا ہے. وی کی ناٹ اسٹاپ دیم صحیح, until and unless we give them some competitive environment, ٹھیک ہے, and ہم ان کو انشور کریں کہ the state, the government is with them. غلط کریں گے تو ان کو پکڑیں, سزا دیں, پر جائز میں تو کھڑے رہیں ساتھ. سو سعید بھائی نے مجھے کہا کہ میں ٹریول کر رہا ہوں, میں آتا ہوں تو پھر ہم بیٹھ کے ایک پیپر بناتے ہیں. ٹھیک ہے, اسپیشلی سن کے لیے چیئرمین بلاول صاحب کو ہم آن بورڈ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کو یہ سب پوائنٹس آپ بتائیے. میں نے بولا بالکل بتاؤں گا. اور میں نے ان کو ایک تجویز اور بھی دی, اگر مجھے صحیح یاد ہے, کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ فلائٹ آف کیپٹل روکنے کے لیے ایک آپ 10,000 ایکڑ زمین ہمیں آباد کو الاٹ کریں, اور اس میں ہم تمام بلڈرز کی اونرشپ ہوگی جو ہیں, بہت اچھی تجویز, اور ہم اپنے لوگوں کو مناسب قیمتوں پہ پلاٹ دیں گے. ہمیں کوئی نفع نہیں چاہیے. آباد ڈزنٹ وانٹ ٹو میک نو پروفٹ نو لاس پہ آپ وہ بنا کے دے دیں گے. نہیں, ہم زمینیں دیں گے. صحیح ہے, بلڈر کو دیکھیں, میں نے آپ کو کہا نا 1,000 روپے کی زمین 1,000 روپے ملے گی, تو اس کو کچھ ڈیلیور کر دے گا, اینڈ پروڈکٹ بھی سستا دے گا نا. تو وہ اپنا مناسب دیکھیں. یہ ہم کسی سے ایکسپیکٹ کریں کہ فری کرے کام, یہ نہیں ہوگا. نہیں ہو سکتا. آباد تو کر سکتی ہے, وہ ایک آرگنائزیشن ہے, ایک ایسوسیشن ہے, بٹ وہ پھر جب ہم سب کی اونرشپ ہوگی تو جو لوگ آج پیسے باہر لے جا رہے ہیں وہ یہاں لگائیں گے. ان کو پتا ہوگا ٹائٹل کلیئر ہے, انفراسٹرکچر اس کا بننا ہے, مناسب قیمت ہے, سہولتیں دیں گے لوگوں کو, تو لوگ بھی یہاں انویسٹ کریں گے, ہمارے بلڈر بھی, کسٹمر بھی آئیں گے اطمینان سے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ہم ایک ماڈل سٹی ڈیولپ کریں گے. پھر اس کے بعد ہم پنجاب بھی جائیں گے, کے بھی جائیں گے, اور بلوچستان بھی جائیں گے. اور ہم یہ ایک ایسا رول ماڈل کریٹ کرنا چاہتے ہیں جس سے ہماری ایک یاد رہے کہ کچھ ہم نے کنٹریبیوشن اس شہر کے لیے, اس صوبے کے لیے, اس ملک کے لیے کیا ہے ایز این آرگنائزیشن. انڈیویجول تو ہم سب اپنے اس میں کر رہے ہیں, بٹ ایز این آرگنائزیشن. اپریشیٹڈ بات ہے بہت.